نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے 2 رمضان المبارک کا خاص اور مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدل ڈالے گا۔ اتنا مجرب اور خاص یہ عمل ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے نصیب کھول دیں گے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ یہ عمل جو آپ کو میں بتانے لگی ہوں، یہ عمل آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت اور ہر مقصد کو پورا کرے گا۔ یہ جو وظیفہ، جو عمل کرنے سے پہلے، یہ جو عمل ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ وہی رب ہے جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمارا مالک ہے، یعنی مالک یوم الدین۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا گیا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، تم خاص ہی نعبد میری عبادت کرو، و ایاک نستعین، اور خاص مجھی سے مدد طلب کرو۔ تو یہاں ان آیات مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو اور مجھی سے مدد طلب کرو۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے خاص طور پر اپنے رب کی عبادت بھی کرنی ہے اور اس سے مدد بھی مانگنی ہے اور اپنی دعائیں بھی قبول کرنی ہے عبادت کے ذریعے، اور اپنے خالق اور رازق کو، مالک کو راضی کر کے۔ تو ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ ہماری ہر خواہش اور ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو پھر مانگنے کا حق بھی اسی سے ہونا چاہیے جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ جو اس کو مانتا نہیں ہے، یعنی اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کو اپنا رب نہیں مانتا، وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے اور اس کو بھی رزق سے نوازتا ہے، اسے بھی ہر آسائش سے نوازتا ہے۔ تو پھر ہم تو اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے نہیں نوازے گا، لیکن بعض اوقات انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر اس کے مایوس ہو جاتا ہے، بالکل وہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی بعض اوقات اس پر اتنی مصائب آ جاتے ہیں، اتنی تکلیفات آ جاتی ہیں، اتنے وہ آزمائشوں میں گھر جاتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے غافل ہو کر اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اور دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ شاید لوگ اس کی مدد کریں گے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک رب کسی کی مدد نہ کرے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جب تک رب کسی کو آزمائش سے نہ نکالے تو کوئی دوسرا آزمائش سے نکالنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا اس سے آگے بھاگے گی، اور جو شخص اپنے رب کی جانب
بڑھے گا اس کا رب اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور جو میری طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 1 بازو بڑھاتا ہوں، اور جو میری طرف 1 بازو بڑھاتا ہے اس کی طرف میں 2 بازو بڑھاتا ہوں، اور جو میری طرف 2 بازو بڑھاتا ہے میں اس کی طرف چل کے جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے جاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ! دیکھیں ہمارے رب کی کیا شان ہے، تو پھر ہم اپنے رب سے کیوں نہ مانگے۔ اور تو اس حدیث میں مثال دے کر بتا دیا گیا کہ ہمارا رب کتنی شان اور عظمت والا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب سے نہ مانگیں۔ اور یہ مہینہ ہے ہی ایسا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں عطا نہ کرے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ایک دفعہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھے، میں اس کو اس کی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر مانگنے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو نہ ہو، لیکن ہم نے اپنے رب کو اس مہینے میں اپنے رب سے دعائیں مانگنی ہیں اور اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں ہم نے صرف دنیا نہیں مانگنی کہ دنیا کی آسائشیں مانگنی ہیں، نہیں، ہم نے اس مہینے میں دنیا اور آخرت دونوں کو مانگنا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی، اور خوب دعائیں بھی مانگنی ہے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو ہم نے 2 رمضان المبارک میں خاص طور پر یہ مجرب عمل کرنا ہے، اور اس مختصر عمل کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اور یہ نہایت ہی مختصر عمل ہے، کسی کے لیے اس کو کرنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جو آپ نے 2 رمضان المبارک کی صبح سے لے کر رات تک اس عمل کو کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل تو کر لیا لیکن دعا نہیں کی، نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جتنا ہو سکے تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ مہینہ عطا کرنے کا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت اور ہر مقصد پورا ہوگا۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب تک آپ خلوص دل کے ساتھ اس عمل کو نہیں کریں گے تو آپ کا کبھی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دکھلاوے کے لیے یہ عمل کریں، یا آپ کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور پھر آپ اس بات پہ امید لگا کر بیٹھیں کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، نہیں، بلکہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ اس کو خلوص دل کے ساتھ وظیفے کو کریں گے، نیک نیتی کے ساتھ کریں گے اور اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ اگر چاہیں تو ہر فرض نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر چاہیں تو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں، جیسے آپ کی مرضی، لیکن ایک ٹائم مقرر کر لیں جس میں آپ آسانی سے اس وظیفے کو کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل سے آپ کو غیب سے رزق عطا کرے گا اور آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گا۔ تو یہ عمل نہایت ہی مختصر عمل ہے، اور یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، اللہ کریم کا صفاتی نام ہے۔ وہ کیا ہے کہ یا اللہ یا رزاق، ٹھیک ہے، یا اللہ یا رزاق۔ آپ نے اس عمل کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد بھی آپ اس کو 1 تسبیح کر لیں، 2 تسبیح کر لیں، یا آپ صبح سے لے کر شام تک 1000 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ کر کے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں اور پھر آپ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مشکل ہوتا ہے ٹائم، لیکن یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 2 تسبیحیں کر لیں، پھر اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد، پھر عصر کی نماز کے بعد، پھر
عصر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد، پھر عشاء کی نماز کے بعد، اس طرح 1000 دفعہ یہ ورد پورا ہو جائے گا۔ تو پھر انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کے بعد دعا کرنی ہے، ہر اس مقصد کو اور ہر حاجت کو اور ہر اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کے دل میں ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اس سے مانگنی ہے، اس سے دعا اپنی قبول فرمانی ہے، قبول کروانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کر کے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کریم آپ کے دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کو خود بھی کرنا ہے اور بھی لوگوں کو فارورڈ کرنا ہے، تاکہ اور بھی لوگ بہن بھائی میرے اس سے عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔